بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک بادشاہ تھا تو بڑا منصف اور عادل، پر اس میں ایک عادت بد تھی۔ اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا۔ بہت ناز و نعم اور لاڈ پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہوئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتوں بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی اور اپنے گھر میں لے جا کر اسے پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچہ وغیرہ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ ہوگی، ورنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہوگی اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا، چاندی، زیور وغیرہ بچی کے لیے بوڑھی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ملکہ نے اپنی بچی کو دائی کے حوالے کر دیا اور محل میں یہ بات پھیلا دی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نم سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ سفر سے واپس آیا تو اسے یہ احوال سنایا گیا۔ بادشاہ اپنی بری عادت کے باعث خوش ہوا۔ ادھر دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نوازی ظاہر کر دیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کے شہزادی کو لاتی اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر ملکہ کی ممتا کو کچھ قرار ملتا، اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگہداشت کے واسطے دے دیا کرتی تھی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے شہزادی نے خوب قد کاٹ نکالا تھا۔ خوبصورت تھی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح نظر آنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھیں۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے چلے گئے۔ اب دائی کے اوستان خطا ہو گئے کہ کیا کروں؟ دائی نے کہا، میں ایک غریب عورت ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ، دھونس، دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے خوب پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا۔ بیچاری پہلے ہی 2 ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے، میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے عظیم گناہ سے بچایا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا
کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادے کو کسی صورت یہ گوارا نہ تھا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ سلامت دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر وہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا، میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کی گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر لے جا کر بادشاہ کو دکھا دیں۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے، تب اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی طور شہزادے کو بلا کر اس سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال سنا دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، تم میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنے امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا۔ ادھر دوسری طرف شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول بوٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ اسی دوران بہت سا وقت گزر گیا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کی قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پر چڑھ گئی۔ اتفاقاً بادشاہ بھی آ کے اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا۔ بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھ دیا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کی خاطر لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی سائے پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، تم جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس پر شہزادی نے کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو پورے دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا۔ جھٹ شہزادی سے کہا، میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں؟ شہزادی نے حامی بھر لی۔ وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ شہزادی کو لے کر خوشی خوشی اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا، ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیاہ رچا کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا۔ وزیر نے آداب بجا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی ہے، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے گا۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل، قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ بادشاہ جلد ہی شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل لے آیا۔ بادشاہ اور شہزادی شادی سے بہت خوش تھے۔ اسی دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے، جو کہ اب ملکہ بن گئی تھی، پوچھا، اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نواز دیا ہے
تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی نے بادشاہ کو کسی طریقے سے ٹال دیا۔ اسی طرح کئی سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے پھر وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے بادشاہ کو پھر ٹال دیا۔ آخر کار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخر کار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاہو جلال اور تمراک سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود سلطنت کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے آ کر ملوں گا۔ اس طرح شہزادی کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ تیار کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب بنایا گیا ہے۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، رات ہو گئی، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھی۔ آدھی رات کو شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی نے آہٹ سنی تو جاگ گئی۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر اس کے خیمے میں داخل ہو چکا ہے۔ شہزادی نے للکار کر وزیر کو باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم، اس طرح مت کرو۔ لیکن بد کردار وزیر آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شہزادی نے وزیر سے کہا، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کر لینا۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی وہاں سے بھاگتی ہوئی دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب شہزادی خیمے میں واپس نہیں لوٹی تو وزیر اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، تب وہ دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہوا، بچے کی لاش کہیں دور لے جا کر دفن کی اور اپنے خیمے میں گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ وہ اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر جا پہنچا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ لگانا شروع کر دیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے، لیکن خادم وکیل کا خیمہ شہزادی کے خیمے کے قریب کھڑا کر رہے تھے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا، تم اپنا خیمہ ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کیا ہے اور تاکید کی ہے،
اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہزادی چپ ہو گئی، مگر وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے رات کو پورے ہوش و حواس میں تھی۔ آدھی رات کو اس نے قدموں کی آہٹ سنی۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکار کر کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، لیکن بد کردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا۔ شہزادی نے اپنے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا اور اسے دہائی دی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو، لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بے چارگی سے کہا، میں پاک و صاف اور وضو سے ہوں، مجھے کچھ وقت دے دو تاکہ میں خود کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کر لینا۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی وہ نکل بھاگی اور آخرکار تھک ہار کر ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئی کہ بد کردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بیچاری کس پر اعتبار کرتی، اس لیے چپ رہی۔ لشکر پھر شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہزادی اکیلی ایک بیٹے کے ساتھ غموں کا انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا تو آج وزیر اور وکیل نے اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور کھڑے کروا دیے۔ وہ شرمندہ شرمندہ شہزادی کے سامنے نہیں آ رہے تھے، حیران و پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو وہ اس کو کیا جواب دیں گے۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کر دیا گیا تو شہزادی نے دیکھا کہ قاضی اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے لگوا رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی بہت سمجھایا لیکن قاضی بدذات بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی بھی خرامہ خرامہ خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے دیکھا کہ یہ بھی ٹلنے والا نہیں ہے تو اس خیال سے کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، اپنے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے سامنے کر دیا اور کہا، تمہیں اس بچے کا واسطہ ایسا مت کرو۔ مگر قاضی بدذات کو بھی اس پر رحم نہ آیا اور معصوم بچے کا سر قلم کر دیا۔ شہزادی نے اسے بھی یہی کہا کہ میں وضو سے ہوں، مجھے موقع دو تاکہ میں اپنا وضو توڑ دوں۔ قاضی نے بھی اسے جانے دیا۔ جیسے ہی شہزادی باہر نکلی، جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے دیکھا کہ آگے بہت بڑا دریا بہہ رہا تھا۔ اس کے دل میں دھواں بھر گیا۔ اپنے معصوم بچے یاد آئے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بادشاہ نے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ اس سے بہتر ہے کہ خود کو اس دریا کے حوالے کر دوں۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پرشور دریا اسے چکر دے کر کہیں سے کہیں لے گیا۔ دریا کے دوسری طرف 6 فقیر جو کہ آپس میں بھائی تھے، اپنے کپڑے دریا پر دھونے لائے تھے۔ جب دیکھا کہ دریا میں کوئی عورت بہتی ہوئی آ رہی ہے تو پکڑ کر اسے باہر نکال لائے۔ اب شہزادی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فقیروں میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میری ہے۔ آخر فیصلہ یہ ٹھہرا کہ اسے باپ کے پاس لے جائیں گے، وہ جس کا کہے گا یہ عورت اسی کی ہے۔ وہ فقیر شہزادی کو لے کر اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ ان کا باپ ایک زیرک اور عقل مند انسان تھا۔ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کسی شہنشاہ گھرانے کی عورت ہے۔ میرا کوئی بیٹا بھی اس لائق نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، اے میرے بیٹے، تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، اسے اپنی بہن بنا لو۔ تم 6 بھائی
اور ساتویں تمہاری یہ بہن، اس کی خوب نگہداشت کرو، اس کی برکت سے تم سب سرخرو ہو جاؤ گے۔ باپ کے فیصلے سے فقیر بہت خوش ہو گئے اور اپنے سے بڑھ کر شہزادی کا خیال رکھنے لگے۔ جب بادشاہ چوتھے دن آ کر لشکر سے ملا تو دیکھا وزیر، وکیل اور قاضی اس سے کترا رہے تھے، اس کے سامنے شرمسار سے تھے۔ پوچھا، میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ تینوں نے یک زبان ہو کر کہا، ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نکلی۔ بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ وہ ان تینوں پر شک میں پڑ گیا، لیکن کہا کہ بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں جا کر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جا کر اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ اسے کیوں بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں تک کو کھا گئی۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریا کے پل کے ذریعے پار کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر رہنے لگی۔ اسے ادھر ادھر سے سنگن مل گئی اور سمجھ گئی کہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو قصے سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا کہ جا کر بادشاہ کو بتا دو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، کیا وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے گا یا نہیں۔ فقیروں نے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے اس کو یہ گوش و گزار کرا دیا کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، اگر اسے پسند ہو تو اسے قصہ سنوانے کے لیے دربار میں لے آئیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ اگر اسے قصے پسند آئے تو وہ اسے شاہی قصہ گو رکھ دیں گے۔ شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ شہزادی نقاب میں تھی اور درمیان میں بھی پردہ حائل تھا۔ اس نے بادشاہ کے لیے ایک قصہ سنایا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سا انعام و کرام دے دیا۔ فقیر انعام و کرام لے کر بہن کے ہمراہ واپس گھر آ گئے۔ وہ پہلے ہی بھیک مانگنے سے بیزار تھے، اس لیے بہت خوش ہوئے۔ شہزادی ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی۔ بادشاہ سے داد اور انعام و کرام پا کر واپس اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ آتی۔ فقیروں کی جان بھی بھیک مانگنے سے چھوٹ گئی تھی۔ ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج تو اس کا شوہر بادشاہ، وزیر، وکیل، قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے سوچا آج تو قصہ مزہ کرے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی۔ پردے کے دوسری طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں ایک بہت خاص داستان سنانے والی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کر لے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھ گیا تو میں داستان سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا۔ سب نے وعدہ کیا کہ وہ داستان سننے کے درمیان نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس دائی پر ظلم و ستم ڈھائے۔ تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا کہ دیکھنا، داستان کو بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے جو اسے پا کر بہت خوش ہوئے۔
شہزادی نے داستان جاری رکھی کہ کس طرح بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دے، اور آگے کیا کچھ ہوا۔ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا، اسے پہلے ہی سے اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم سے بہت پشیمانی اور پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، روکنا مت۔ فقیر بھائیوں کو اتنے انعامات دیکھ کر باچھیں کھل اٹھیں۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی اور بتایا، ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اسی جنگل سے ہوا۔ لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے ملک چلا گیا، اور اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا کر اسے شادی کر لی۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ، جو پہلے بڑی دلچسپی سے داستان سن رہا تھا، چونک پڑا کہ یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ دیکھو، داستان آخر تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ ہیرے جواہرات دیکھ کر فقیر بھائیوں کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی، بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی، اس سے اسے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے اوستان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ فقیر بھائیوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ شہزادی نے کہانی جاری رکھی اور کہا، پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدی کے لیے تنگ کیا۔ اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا، لیکن لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کر بھاگ نکلی۔ وزیر منمنایا، مجھے بہت زور کا پیشاب لگا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا، خاموشی سے بیٹھ جا بدذات کہیں کہ، اس وقت تمہیں پیشاب کیوں آ رہا ہے؟ وزیر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کہانی جاری رکھی اور بولی، دوسری منزل پر اسی طرح وکیل نے بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو بدی کے لیے تنگ کیا اور اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے سے باز نہ آیا۔ پاک دامن لڑکی نے یہاں بھی اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر کہیں چھپ گئی۔ اب وکیل ہکلایا، بادشاہ سلامت، مجھے زور کی حاجت پیش آئی ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکالی، بس کر بدذات اور خاموشی سے بیٹھ جا، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے پھر کہا، تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ لڑکی بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ یہ سن کر قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ شہزادی نے کہانی جاری رکھی اور بولی، دریا نے لڑکی کو کہیں دور لے جا کر دوسری طرف پھینک دیا، جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکال لیا۔ اب فقیر بھائیوں کی گھگی بن گئی کہ ہو نہ ہو یہ ہماری بہن کا قصہ ہے۔ وہ بھی چپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کہانی جاری رکھی اور بولی، فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ اس کے عقل مند باپ نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے باپ بادشاہ کی آنکھوں سے جھل جھل آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے کہ خدارا داستان جاری رکھو۔ شہزادی نے کہانی جاری رکھی اور بولی، لڑکی کو کسی طرح پتہ چلا کہ یہ اس کے باپ بادشاہ کا ملک ہے۔ اسے پتا تھا
کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کہلوا بھیجا کہ اگر اسے منظور ہو تو آ کے اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دی تو اس کے شوہر بادشاہ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بے حد خوش ہو گئے۔ دونوں بادشاہوں نے وکیل اور قاضی کو پکڑا۔ ان سے کہا کہ اب بولو تمہیں کیا سزا دی جائے، 4 چڑی چابک یا 4 بٹور؟ یہ براہوی زبان میں 2 سخت سزاؤں کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا 4 بٹور۔ بادشاہ نے وزیر، وکیل اور قاضی کے لیے 12 گھوڑے منگوا لیے۔ ہر ایک کے ہاتھ پیر چاروں گھوڑوں سے چاروں اطراف میں باندھ کر انہیں 4 مخالف سمتوں میں دوڑا دیا، جن سے ان ظالموں کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اس طرح ان بد ذاتوں کو ان کے کیے کی سزا ملی، اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش ہوئے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔